إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے بارے میں ایک واضح پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے لوگو، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا، صرف ایمان والوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اور مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو کنبوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسن تعامل کیا کرو، ایک دوسرے کو تم پہچان لو، ایک دوسرے کے ساتھ تم صلہ رحمی کیا کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں یقیناً یہ بات اور ہے کہ ان قبیلوں اور کنبوں میں بٹھنے کے بعد، خاندانوں میں بٹھانے کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ نے ان خاندانوں کے ذریعے ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دی ہے، ترجیح نہیں دی، بلکہ لتعارفوا، ایک دوسرے کو تم پہچان سکو۔ ورنہ فوقیت اور ترجیح کی بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ترجیح اور فوقیت تو اللہ نے اس کو دیا جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کو اللہ نے فوقیت اور ترجیح دی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اور ہر باریک بات سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو کنبے میں تقسیم کیا، قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے صلہ رحمی کر سکو، ایک دوسرے کے رشتہ داری کو جوڑ سکو، ایک دوسرے سے قطع رحمی توڑنے سے بچ سکو۔ اس لیے اللہ نے تم کو خاندانوں اور قبیلوں اور کنبوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور خاص طور پر اسلام میں بہت بڑا اہتمام کیا ہے۔ خاص طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
اور اسی ایک مرد سے یعنی آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کو یعنی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں انسانوں سے یعنی آدم اور حوا سے تمام انسانیت کی تخلیق کو شروع کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے کو واسطہ لگاتے ہو، والارحام، اور قطع رحمی سے بچو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور قطع رحمی سے یعنی رشتہ داری توڑنے سے بچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی، اور یہ آیت کب تلاوت کی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ خطبہ نکاح میں یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بتانا مقصد یہ رہتا ہے کہ جب دولہا دلہن مل رہے ہیں تو ایک نئی رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے، نیا صلہ رحمی کا وجود۔ ایک تو صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذریعے بتایا کہ جب ایک دولہا دلہن ملتے ہیں تو ایک نئی رشتہ داری وجود میں آتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تو اس رشتہ داری کو توڑنے سے، قطع رحمی سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ تم رشتہ داریوں کے حقوق ادا کر سکو، تاکہ تم صلہ رحمی کا حق ادا کر سکو۔ اور میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بتائی ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی سے ہر درجہ دور رہتے ہیں، بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ کون؟ مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں کس بات کی؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اسی چیز کی صلہ رحمی کرتے ہیں، اسی چیز کو وہ لوگوں سے جوڑتے ہیں، تعلق کو قطع رحمی کرنے سے بچتے ہیں اور رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ کیوں؟ ما امر اللہ بہ، کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا اس بات کا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میں ان رشتہ داروں کے حقوق پامال کر کے رب کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں، کہیں میں ان پر ظلم کر کے رب کی نظر میں گر نہ جاؤں، کہیں میں ان کو بدنام کر کے رب سے رب سے کہیں دشمنی نہ مول لوں۔ کیوں؟ رب نے حکم دیا ہے مومنین کی صفات بتاتے ہوئے کہ مومن وہ ہے جو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور قطع رحمی سے بچتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور حشر کے میدان میں برے حساب سے بھی وہ ڈرتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں قطع رحمی کروں گا، اگر دنیا میں اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کروں گا، ان کو نظر انداز کر دوں گا، ان پر میں اپنا مال خرچ نہیں کروں گا، ان کو میں دھتکاروں گا، ان کو میں ذلیل کروں گا، ان کو میں اگر رسوا کروں گا تو کل قیامت کے دن بھی میرا حساب رسوائی کے ساتھ ہوگا۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ دنیا میں برے حساب سے ڈرتے ہوئے رشتہ داری کو توڑتے نہیں، جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کو بڑھاتے ہیں، قطع رحمی سے بچتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو صلہ رحمی کے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول کے احادیث میں آپ دیکھیے کتنی احادیث ہے اور کتنی قرآنی آیات ہے جو رشتہ داری کو جوڑنے پر اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچنے پر ابھارتی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا پہلو دنیا میں رکھا ہوا انسانیت ہے۔ انسانوں کو جب کنبے اور خاندانوں میں تقسیم کیا تو وہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ اب تم کو اپنے خاندان والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنی ہے، ان سے جوڑے رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے، ان سے تعلق کو جوڑے رکھنا ہے، توڑنا نہیں۔ اگر تعلق توڑ دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، اور اگر رشتہ داریوں کو نبھاؤ گے، صلہ رحمی کو انجام دو گے تو رب کی محبت بھی ملیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے، یعنی تمام مخلوقات کو پیدا کر لیے، تو رشتہ داری کھڑی اٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگی۔ کیا اللہ سے کہنے لگی اللہ تعالیٰ میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہیں میرے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ نہ کیا جائے، اس لیے میں ڈر رہی ہوں۔ کب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہو گئے تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی، صلہ رحمی کھڑی ہو گئی، اور پوچھنے لگی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہیں قطع رحمی کر کے لوگ
تیرے عذاب کے، تیرے غضب کے مستحق نہ ہو جائے اور میرے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تروین ان اصلک من اصلک ان اصل من وصلک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس سے جڑ جاؤں گا، ومن اقطعک قطعت، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے کہا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے، جو صلہ رحمی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں گا، میں اس سے جڑ جاؤں گا، جو قطع رحمی کریں گا میں اس سے قطع رحمی کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے کہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو صلہ رحمی انجام دیتا ہے، جو صلہ رحمی کو بجا لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ رہا ہے، اور جو قطع رحمی کا سبب بن رہا ہے یا جو خود قطع رحمی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹنے کا سبب بن رہا ہے۔ وہ اللہ سے جڑے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رشتہ داری میں صلہ رحمی کے خاطر رشتہ داروں سے ملنا جلنا چاہیے۔ رشتہ داری کے اور صلہ رحمی کے تقاضے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارا ماحول دیکھیے کیا ہے کہ سالہ سال گزر جائیں صرف ہم عید یا بقرعید پر اپنے رشتہ داروں کو ملتے ہیں، سالہ سال گزر جائیں ہم ان سے بات چیت نہیں کرتے، ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت بند کیے ہوئے، جبکہ صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ رشتہ داروں کے پاس گائے بگائے آنا جانا چاہیے، ان کا حال دریافت کرنا چاہیے، ان کی ضرورت کے وقت مدد کرنی چاہیے، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے ان کا سہارا بننا چاہیے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو ہوتا یہ ہے ہم عید بقرعید کو ہی مل گئے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ پھر سالہ سال گزر جاتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کو پوچھتے نہیں، ہم اپنی صلہ رحمی کو انجام نہیں دیتے، ہم قطع رحمی کا سبب بنتے ہوئے رشتہ داروں سے ناطہ جوڑنے کے بجائے ناطہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا رشتہ داریوں سے دور رہتے ہیں اتنا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا رشتہ داروں سے دور رہوں میں اتنا صحیح ہوں، اتنا میں ٹھیک رہوں گا۔ یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے صلہ رحمی کے تعلق سے، یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے کہ ہم صلہ رحمی تو کرنے کی بجائے قطع رحمی میں آگے ہیں، جبکہ ہم کو صلہ رحمی میں آگے ہونا چاہیے تھا، ہم قطع رحمی میں آگے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سب سے پہلی بات جو ان کے زبان سے میں نے سنی، اور جب مدینہ والے آپ کے پاس جمع ہو گئے، جب مدینہ آپ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگو سلام کو عام کرو، لوگو سلام کو عام کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے نمازیں ادا کرو، یعنی تہجد پڑھو، تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں گے۔ یہ رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ کے رسول نے سبب بنایا، اور یہ بتایا کہ اگر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، سلامتی کے ساتھ رب کی جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگ ان کے پاس جمع ہوئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، لوگوں سے تعلق کو جوڑو، رشتہ داریوں سے تعلق کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے، پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا کتنا بڑا سبب اور کتنا بڑا انعام بتایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف برابری کریں، نہیں کہ اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے قریب ہوں، وہ مجھ سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو میں اس سے اچھا برتاؤ کروں، وہ میری رشتہ داری نبھاتا ہوں تو میں بھی اس سے رشتہ داری نبھاؤں، نہیں۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میں ان سے قریب ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے دور ہوتے ہیں، میں ان کو عطا کرتا ہوں تو وہ مجھ کو محروم کر دیتے ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ رشتہ داری اور صلہ رحمی کو انجام دو تو یہی تو اسلام میں اصل رشتہ داری ہے کہ جو تم کو توڑے تم اس سے جوڑو،
جو تم کو دینے سے محروم کر دے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے الگ ہو تم اس سے قریب ہو جاؤ، جو تم کو نفرت بانٹے تم اس کو محبت بانٹو۔ یہی اصل صلہ رحمی ہے، یہی اصل رشتہ داری ہے۔ اور یاد رکھو ایک دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اور اگر تم ایسا کرتے رہو گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو گے، صلہ رحمی کرتے رہو گے، گرچہ وہ تم سے صلہ رحمی نہیں کر رہے، گرچہ وہ تم سے اچھے برتاؤ سے پیش نہیں آ رہے، گرچہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے، لیکن یاد رکھو تم اگر اپنے عمل پر برقرار رہے، تم صلہ رحمی کرتے رہو، تو اس میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب بھی تم کو ملے گا، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اور اللہ کی طرف سے برابر تمہارے لیے ایک مددگار مقرر کر لیا جائے گا۔ یعنی وہ مددگار ہوں گا جو تم کو ان کی تکلیفوں سے بچائیں گا، ان کی سازشوں سے بچائیں گا۔ اگر وہ تمہارے خلاف کچھ کرنا بھی چاہیں گے، تمہارے اس رشتہ داری کو نبھانے کی وجہ سے، تمہارا اپنا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، تمہارا اپنا قطع رحمی سے بچنے کی وجہ سے، تو تم جہاں صلہ رحمی کا سبب بن رہے ہو، وہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اس صلہ رحمی کی وجہ سے وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، تمہارے لیے ایک مددگار مقرر کر دیں گا جو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہوگا۔ یہ کتنا بڑا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کتنا بڑا پیغام اسلام نے دیا ہے صلہ رحمی کا، تاکہ لوگ جڑے رہے، تاکہ لوگ صلہ رحمی سے جڑے رہے، قطع رحمی سے بچے رہے، رشتہ داروں میں پھوٹ نہ پڑے، رشتہ داروں سے لوگ الگ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بتایا ہے کہ صلہ رحمی کی کتنے فائدے ہیں۔ اسی طرح صلہ رحمی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب رشتہ دار بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے ایک مسلمان پر جہاں چند حقوق ہوتے ہیں اس میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ اب جب وہ بیمار مریض اپنا رشتہ دار ہے تو وہ حق اور بدرجہ اولا اور بڑھ جاتا ہے کہ مزید اس میں تاکید ہو جاتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی عیادت کی جائے اور اس کے لیے دعائیں کی جائے۔ آج میرے بھائیوں آج کیا حال ہے، ہم کشمیر کا رونا دھوتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمارے اندر ہمدردی ہوتی ہے، ہمارے لیے شام کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہوتی ہے، وہاں فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار ہمارے ظلم سے کتنا ظلم سہ رہا ہے، ہمارے دباؤ میں کتنا چل رہا ہے، ہماری وجہ سے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی، ہم اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو کتنا ذلیل کر رہے ہیں، ہم اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کر، یہ ظلم نہیں دکھ کر آتا تو تمہارا شام کے مسلمانوں کے لیے رونا، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے رونا اور فلسطین کے مسلمانوں کے مظالم کو دیکھ کر رونا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ تمہارے اپنے گریبان میں دیکھو، تم تو لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی تعلق کر کے مسلمانوں کے ظلم پر رو رہے، تو یہ صرف دکھاوا ہے، یہ ہمدردی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کو جب تم انجام نہیں دے سکتے، جو تمہارا اپنا خون ہوتے ہیں، جو تمہارے ساتھ پلے پڑے رہتے ہیں، ایک بھائی اپنے بھائی سے آج ملنے کو تیار نہیں، ایک سگا بھائی اپنے بھائی سے سالہ سال بات چیت بند کرتا ہے، کیوں؟ محض دنیاوی دولت کے لیے، دنیاوی جائیداد کے لیے، زمینوں کے لیے، زمینوں کے جھگڑے پر آج کتنے لوگ اپنے رشتہ داریوں سے جوڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ رہے ہیں، کیوں؟ محض دنیا کے لیے صلہ رحمی کے بجائے ہم قطع رحمی کا سبب بن رہے، تو پھر ہمارا رونا کچھ فائدہ نہیں۔ ہم اپنی رشتہ داریوں کو دیکھیں، صلہ رحمی میں ہم کتنے آگے ہیں۔ میرے بھائیوں آج دیکھنے کی ضرورت ہے، آج صلہ رحمی کا آج صلہ رحمی چیز ہمارے اندر سے پوری طرح مفقود ہو چکی ہے، پوری طرح ختم ہو چکی ہے، لیکن صرف زبانوں پر ہے۔ آج صلہ رحمی صرف زبانوں پر ہے لیکن عمل میں قطع رحمی پائی جاتی ہے، نیکی صرف زبانوں پر ہے لیکن شر عمل میں پایا جاتا ہے، اسی طرح بھلائی ہماری زبانوں پر ہے لیکن برائی ہمارے عمل میں پائی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے اس بات کی، یہ حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں میں صرف اچھائیاں، جیسے سچ ہماری زبان پر نہیں ہے، سچ بولنا چاہیے لیکن عمل میں جھوٹ ہے، اسی طرح صلہ رحمی ہم کرنا نہیں چاہتے، صرف زبان سے بولنا چاہتے کہ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت بڑا پیغام رکھا ہے، لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے ہم، قطع رحمی میں ہمارا عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ایسی صلہ رحمی اور ایسی صلہ رحمی کوئی ضرورت نہیں جو صرف زبان پر ہو، دعووں میں ہو اور اس پر عمل نہیں کیا جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنا صلہ رحمی کا سبب بن رہے ہیں، ہم کتنا رشتہ داروں کو جوڑ رہے ہیں، بلکہ ہم تو جتنا رشتہ داروں سے دور ہونا چاہتے ہیں اتنا دور ہو رہے ہیں، اور جتنا ان سے دور رہے اتنے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو سال کی سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے، واجبی زکوٰۃ اور سال بھر کے نفلی صدقات، اس کے سب سے بڑے مستحق تمہارے اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ آج دنیا میں آج دیکھیے جو سخاوت کا یہ کام کرتے ہیں، جو پیسہ لٹاتے ہیں، وہ دنیا جہان پر تو بہت لٹاتے ہیں، وہ دنیا جہان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کو وہ محروم کرتے ہیں۔ وہ حج پر حج کرتے جاتے ہیں، وہ عمرہ پر عمرہ کرتے جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے غریب رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، جو شادی کے معنی ہیں، جو شادی کے اسباب ان کے لیے نہیں، شادی کے وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے رئیسی پر، ہم اپنے مال پر اپنی اولادوں کی بڑی بڑی شادیاں کر لیتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے بڑا بڑا بینک بیلنس جمع کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں۔ ہمارے اپنے غریب رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں جو شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں۔ ہم اپنے غریب رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں جو اپنی بڑی بڑی بیماریوں کا علاج نہیں کرا سکتے۔ ہمارے اپنے غریب رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں جو بھوک کے مارے مر رہے ہیں، انہیں ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی، لیکن ہماری رئیسی جو ہے، ہماری دولت جو ہے، ہم خوب اڑاتے رہتے ہیں، ہم خوب حج پر حج کر رہے ہیں، ہم عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں اور لوگوں پر اپنی سخاوت بھی جتا رہے ہیں، لیکن جب رشتہ داری کی بات آتی ہے، جب صلہ رحمی کی بات آتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا جاتا ہے تو غریب ہے، مر رہے ہیں، حقیر ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں ایسا ہے؟ جبکہ اسلام نے، دین اسلام میں جو صلہ رحمی کا سبب بتایا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بلند ہے۔ آپ دوسرے مذاہب میں صلہ رحمی کا سبق نہیں پائیں گے، دوسرے مذاہب میں صلہ رحمی کے دروس نہیں پائیں گے، دوسرے مذاہب میں آپ صلہ رحمی کے تعلق سے اتنی تعلیمات نہیں پائیں گے جتنی تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں دی گئی ہے صلہ رحمی کے تعلق سے۔ اور ایک مومن بندہ جو ہے، حقیقی معنوں میں جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ ان تقاضوں کو پورا ہی کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کو توڑنے سے بچتا ہے، وہ قطع رحمی سے بچتا ہے، صلہ رحمی کو جوڑنے کا خیال رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، صلہ رحمی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے غریب رشتہ داروں پر اپنا مال خرچ کرو، یہ اس بات سے افضل ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری پر خرچ کرنا یہ دوگنا اجر ہے، ڈبل اجر اس پر دیا جاتا ہے۔ ایک تو اس نے صلہ رحمی کی اپنے رشتہ داری کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور دوسرا اس نے صدقہ بھی دیا۔ تو یہ صدقہ اور غریب کو دینے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ہمارا رشتہ دار، وہ صدقہ اور ہی افضل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشح، کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنے ان غریب رشتہ داروں کو دو جو تم سے جلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب صدقے میں ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر ہے، دگنا اجر دیا جائے گا۔ لیکن ایک غریب رشتہ دار ہے اور تم سے جلتا بھی ہے، ایک غریب رشتہ دار ہے تم سے جلتا بھی ہے، تو تم اس پر صدقہ کرو۔ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، یہ سب سے افضل صدقہ ہے کہ تم اپنے اس غریب رشتہ دار پر خرچہ کرتے رہو جو تم سے جلتا بھی ہو، یعنی جو تم سے توڑنا چاہتا ہو، جو تم کے رشتہ داری بڑھانا نہیں چاہتا، دور ہونا چاہتا ہے، تم اس پر خرچ کرو۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک صدقہ یہ ہے کہ تم غریب مسلمانوں کو دو، ایک صدقہ اس سے اعلیٰ ہے غریب رشتہ داروں کو دو جو تم سے اچھا سلوک بھی کرتے، لیکن افضل صدقہ یہ ہے تیسرے درجے پر، جو سب سے پہلے درجے پر ہے، وہ یہ جو تم اپنے ان غریب رشتہ داروں پر خرچہ کرو، ان رشتہ داروں پر خرچہ کرو جو تم سے جلتے بھی ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ نفس کا مجاہدہ ہونا چاہیے اس کے لیے تکبر سے بچنا چاہیے، اس کے لیے انسان کو خاکساری استعمال کرنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے عاجز ہونا پڑتا ہے، اللہ کے لیے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ دنیا میں وہ بظاہر ذلیل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بلند کرتے ہیں۔ یہ دل میں کب ہوگا؟ جب نفس سے مجاہدہ ہوگا، جب اپنی انا سے ہم لڑیں گے تب یہ چیزیں ملتی ہے، یہ ایسے ہی نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے کتنا جوڑا ہے، آپ دیکھیے ان احادیث میں، ان آیات میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتار کر یہ کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ کل قیامت سے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو سب کو جمع کیا، سب قبیلے والوں کو جمع کر کے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو کل قیامت کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا، غیر ان لکم رحما، ہاں دنیا میں جو تمہاری میری رشتہ داری ہے، جو تم سے میرا رشتہ ہے اور میرا تم سے جو رشتہ ہے، میں اس کو برابر نبھاتے رہوں گا، میں اس صلہ رحمی میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا رشتہ دار بنایا ہے، غیر ان لکم رحما، میں تمہارے لیے برابر رشتہ داری کو نبھاتا رہوں گا، میں تمہارے لیے برابر رشتہ داری کو جوڑتا رہوں گا، میں برابر تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ حضرات، صلہ رحمی کے جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ ایک تو ددیالی رشتہ دار ہوتے ہیں، جس کا تعلق جو سب سے پہلے ہمارے لیے وہ ترجیح والے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ، یعنی ہمارے باپ کے رشتہ دار جو بھی ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا باپ کے مانند ہے، چچا باپ کے مانند ہے، تو بھتیجوں کو چاہیے کہ اپنے چاچا کے ساتھ باپ جیسا تعلق کرے، اور اپنے چچاؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بھتیجیوں اور بھتیجوں کے ساتھ وہ مشفق باپ کے جیسا سلوک کرے، مشفق باپ کے جیسا حسن سلوک کرے۔ جہاں یہ رشتہ داریاں ہیں، جہاں ددیالی رشتہ دار ہے اور جہاں ننیالی رشتہ دار ہے، تو یہ تعلق تو اپنی جگہ ہے، ان رشتہ داریوں کو نبھانا ہے۔ ایک جو تیسری رشتہ داری ہے جو سب سے بڑی مظلوم ہے، وہ ہے سسرالی رشتہ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے مسلمان ماحول میں، کیوں یہ ہم غیر مسلموں میں رہتے ہیں تو وہاں سے یہ رسم آئی ہوئی ہے، ہمارے ماحول میں آج داماد کی ستم بہت ہے، داماد کی بہت فریادیں رہتی ہیں، وہ اپنے سسرالی رشتوں داروں سے ساتھ اگر برا سلوک بھی کریں گے تو چلیں گا، لیکن اس کے سسرال والے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ ان کی بیٹیوں کو جھیل رہا ہے نا، وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے احسان جتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری غلطی کچھ نہیں، لیکن تمہاری چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ سسرالی رشتے کی آج ہمارے یہاں قدر نہیں ہے، آج سسرالی رشتہ بہت مظلوم ہو چکا ہے، بہت مظلوم۔ کیونکہ ہم بیٹیوں کو حقیر جانتے ہیں، اس وجہ سے سسرالی رشتہ حقیر ہے، اور بیچارے سسرال والے بھی اپنی بیٹی کے لیے تن من لگاتے رہتے ہیں، جتن کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ وہ مظلوم ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اب صحابہ کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا تعلق تھا سسرالی رشتوں کے ساتھ، کیسا وہ سسرالی رشتوں کے صلہ رحمی کرتے تھے۔ غزوہ بنی مصطلق جب ہوئی تو غزوہ بنی مصطلق میں بنو مصطلق کا جو سردار تھا حارث، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی بنی، حضرت جویریہ بھی غزوہ بنی مصطلق میں قیدی بن کر آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد، تم مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہارے صحابہ سے آزاد ہو کر جانے جاتی ہوں، کیونکہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں قیدی بنوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دو آپشن رکھے، دو چیزیں رکھی کہ میں تو پیسے دے دوں گا تم کو کچھ کہ تم اپنے آپ کو آزاد کراؤ اور جا چکو، اور ایک دوسرا ذریعہ کہ میں تم کو خود میں آزاد کروں گا اور اپنی زوجیت میں لوں گا۔ تو حضرت جویریہ نے کہا کہ مجھے دوسرا آپشن پسند ہے، کہ میں دوسرے آپشن پر عمل کروں گی کہ آپ مجھے خود آزاد کیجئے اور اپنی زوجیت میں لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود آزاد کیا اور اپنی زوجیت میں لیا، اپنی بیوی بنایا۔ جب صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین بن گئی، نبی کی بیوی بن گئی، تو جن صحابہ کے پاس بنی مصطلق کے غلام تھے، انہوں نے یہ کہہ کر، ان صحابہ نے یہ کہہ کر آزاد کیا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم نبی کے سسرالی کے رشتہ داروں کو، ہم نبی کے سسرال کو اپنے پاس غلام بنا کر ہم ان کو ذلیل کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں۔ اور تمام صحابہ نے بنی مصطلق کے قیدیوں کو آزاد کرنا تھا، اور یہاں سے بندوں کی غلامی سے کیا آزاد ہونا تھا، بندوں کی غلامی سے کیا آزاد ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اخلاق کے ذریعے بنی مصطلق کے تمام قیدیوں میں دین کا نور بھر دیا۔ جہاں وہ بندوں سے آزاد ہو گئے، وہیں غیر اللہ کی غلامی سے بھی آزاد ہو گئے۔ یہ سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھیے، صلہ رحمی دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کوئی عورت اپنی قبیلے کے لیے اتنے خیر خواہ نہیں بنی ہوں گی جتنی خیر خواہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنی، کہ جن کی بدولت تمام قبیلے والے اسلام لائے، جن کی بدولت تمام قبیلے والے غیر اللہ کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ دامادوں کے جو ستم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، دامادوں کے جو ستم پائے جاتے ہیں وہ اللہ ہی رحم کرے، وہ اللہ ہی رحم کرے۔ لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کی تن جتن کرنے کے لیے اس کو برداشت کرتا ہے، یاد رکھو یہ قطع رحمی میں شمار ہوگا۔ اگر قطع رحمی کا تعلق تم بنو گے سبب، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سے توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ سے تم جڑے نہیں رہو گے۔ یاد رکھو، صلہ رحمی کو جوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے جوڑیں گا، صلہ رحمی کو انجام دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا، صلہ رحمی کو بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا حساب آسانی سے ہو کل قیامت کے دن اور اس کو جنت میں داخلہ مل جائے، تو 3 چیزیں اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ 3 چیزیں جس کے اندر وہ پائی جائیں گی، وہ بندے کا کل قیامت کے دن حساب آسان ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، وتعفو الظلم، اور ظلم کو معاف کرو، وتصل رحمک، اور رشتہ داری کو جوڑو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہے جس بندے کے اندر پائی جائیں گی دنیا میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب آسان کرتے ہوئے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں۔ کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، کہ ہم نہیں چاہتے کہ رب کے پاس ہم جب کھڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا آسانی کے ساتھ حساب کرے؟ یقیناً ہم چاہتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو انجام دیں۔ آج رشتہ داریوں کو توڑنے کا جو سبب بن رہے ہیں ہم، اس سے بچیے، اللہ کے واسطے بچیے اور صلہ رحمی کا سبب بنیے، صلہ رحمی کو عام کریے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو جوڑنے کے تعلق سے ہی تو یہ فرمایا تھا، من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثر فليصل رحمه۔ جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، جو بندے کو یہ بات محبوب ہو، تو اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کے رزق میں برکت عطا کی جائے اور اس کی عمر میں خیر و عافیت کے ساتھ بڑھا دی جائے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو انجام دے، اسے چاہیے کہ وہ قطع رحمی سے بچتے ہوئے رشتہ داروں کو جوڑے نہ، توڑنے سے بچے بلکہ رشتہ داروں کو توڑے نہ۔ یہ صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے معنوی اسباب ہے جو دنیا میں بتائے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو بیماریوں کے مارے پھر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو رزق میں برکت ہونے کی وجہ سے مارے پھر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں رزق کی کشادگی کی وجہ سے، رزق میں کشادگی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، مصیبت ہے۔ لیکن ہم صرف مادی چیزوں پر، مادی سامان پر، مادی ذرائع پر ہمارا غور و فکر ہے، کبھی ان معنوی چیزوں کو بھی تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا، جو صلہ رحمی کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزقوں کو کشادہ کر دیں گے۔ یہ معنوی اسباب بھی کبھی اپناؤ۔ ہماری نظر صرف مادی چیزوں پر ہے، معنوی چیزوں پر نہیں ہے، جبکہ معنوی چیزوں سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے، معنوی چیزوں سے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے، روحانی چیزوں کو سدھارنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ پھر ہم رزق کے مارے میں پھرتے رہیں گے، رزق کی فکر میں مبتلا رہیں گے، اپنی بیماریوں کو لے کر مبتلا رہیں گے۔ اگر صلہ رحمی کرو گے، رب کی رحمت ملیں گی، رب کی برکت ملیں گی رزق میں، اور عمر دراز ہوں گی خیر و عافیت کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل کرنا ہے، بدلہ قیامت کے دن ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جن کا بدلہ، جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، اور ایک ہے قطع تعلقی کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داری سے توڑنا، صلہ رحمی انجام نہیں دینا، قطع رحمی کرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں بھی یہ پائی جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا دیں گے، اور اگر بغیر توبہ کے مرا تو آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے۔
تو میرے بھائیوں ہم کو سنبھلنا چاہیے رشتہ داریوں کو توڑنے سے، بلکہ صلہ رحمی کا تعلق جوڑیے، صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کیجئے اور اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کی گئی اسے مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے بچائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔